بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 25 مارچ 1903۔ حضرت اقدس نے اپنے ایک رویا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میں اس مکان کی طرف سے مسجد کی طرف چلا جا رہا ہوں۔ میں نے ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا جو کہ ایک سکھ کی طرح معلوم ہوتا تھا، جس طرح سے اکالیے اور کوکا سکھ ہوتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیز، خوفناک، بڑا اور چوڑا چھرا تھا، اور اس چھرے کا دستہ چھوٹا سا تھا۔ وہ چھرا بڑا ہی تیز معلوم ہوتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا گویا وہ لوگوں کو قتل کرتا پھرتا تھا۔ جہاں اس نے چھرا رکھا اور گردن اڑ گئی، کچھ اس طرح معلوم ہوتا تھا جس طرح میں نے لیکرام کے وقت میں ایک آدمی خواب میں دیکھا تھا۔ اس کی صورت بڑی ڈراؤنی تھی اور بڑا ہی دہشتناک آدمی معلوم ہوتا تھا۔ مجھے بھی اس سے خوف معلوم ہوا اور میں نے اس کی طرف جانا نہ چاہا، لیکن میرے پاؤں بہت بوجھل ہو گئے اور میں بڑے ہی زور لگا کر ادھر سے نکلا، لیکن اس نے میری مزاحمت نہ کی، اور اگرچہ مجھ کو اس سے خوف معلوم ہوا لیکن اس نے مجھ کو کوئی تکلیف نہ دی، اور پھر وہ خبر نہیں کہ کس طرف کو نکل گیا۔ ایک اور رویا فرمایا، ایک ہنائی رنگ کا لکھا ہوا 2 ورقہ کاغذ کچھ تھوڑے فاصلے پر گر پڑا ہے۔ میں نے ایک ہندو کو کہا کہ اس کو پکڑو۔ جب وہ پکڑنے لگا تو وہ کاغذ کچھ دور آگے جا پڑا، پھر وہ ہندو اٹھانے لگا تو وہ وہاں سے اڑ کر اور آگے جا پڑا، لیکن وہ 2 ورقہ اس طرح کچھ ترتیب سے کھل کر اڑتا رہا ہے کہ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ کوئی جاندار چیز ہے۔ جب وہ کچھ فاصلے تک چلا گیا تو وہ ہندو وہاں جا کر اس کو پکڑنے لگا۔ تب وہ 2 ورقہ اڑ کر میرے پاس آ گیا، تو اس وقت میری زبان سے یہ کلمہ نکلا، جس کا تھا اس کے پاس آ گیا۔ پھر میں نے اس کو مخاطب ہو کر کہا کہ ہم وہ قوم ہیں جو روح القدس کے بلائے بولتے ہیں۔ ہم وہ قوم ہیں جن کے حق میں خدا نے فرمایا ہے، لَنَفَخْنَا فِيهِم مِّن صِدْقِنَا۔ اسلامی خدمات کسی دوسرے سے اللہ تعالیٰ لینا ہی نہیں چاہتا، شاید دوسرا اس میں کچھ غلطی بھی کرے، واللہ عالم۔ جو شخص اسلام کے عقائد کا منافی ہے وہ اسلام کی تائید کیا کرے گا؟ سناتن دھرم میں اس طرح کے بھی آدمی ہوتے ہیں کہ وہ کسی فرقے کے مکذب نہیں ہوتے اور معمولی چیزوں کے آگے بھی ہاتھ جوڑتے پھرتے ہیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ جو سلسلہ اس نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے اس کا کوئی شریک ہو۔ یہاں سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا کاغذ ہمارے پاس آ گیا۔ فرمایا، میرے نزدیک آیات مبین وہ ہوتی ہیں مخالفین جن کے مقابلہ سے عاجز ہو جاوے، خواہ وہ کچھ ہی ہو۔ مخالف جن کے مقابلہ سے عاجز ہو جاوے، خواہ وہ کچھ ہی ہو، جس کا مخالف مقابلہ نہ کر سکے، وہ اعجاز ٹھہر جائے گا جبکہ اس کی تحدی کی گئی ہو۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اختراع کے نشانوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ نبی کبھی جرت کر کے یہ نہیں کہے گا کہ تم جو نشان مجھ سے مانگو میں وہی دکھانے کو تیار ہوں۔ اس کے منہ سے جو نکلے گا یہی نکلے گا۔ انما الآیات عند اللہ، الانعام آیت 110۔ اور یہی اس کی صداقت کا نشان ہوتا ہے۔ کم نصیب مخالف اس قسم کی آیتوں سے نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ معجزات سے انکار کیا گیا ہے، مگر وہ آنکھوں کے اندھے ہیں، ان کو معجزات کی حقیقت ہی معلوم نہیں ہوتی، اس لیے وہ ایسے اعتراض کرتے ہیں، اور نہ ذات باری کی عزت اور جبروت کا ادب ان کے دل پر ہوتا ہے۔ ہمارا خدا تعالیٰ پر کیا حق ہے کہ ہم جو کہیں وہی کر دے؟ یہ سوء ادب ہے۔ ایسا خدا ہی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو امید اور حوصلہ دلایا کہ ادعونی استجیب لکم، سورہ مومن آیت 61۔ یہ نہیں کہ تم جو مانگو گے وہی دیا جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بعض اختراعی نشانات مانگے گئے تو آپ نے بھی خدا کی تعلیم سے جواب دیا، قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، سورہ بنی اسرائیل آیت 94۔ خدا کے رسول کبھی اپنی بشریت کی حد سے نہیں بڑھتے اور وہ آداب الہی کو مد نظر رکھتے ہیں۔ یہ باتیں منحصر ہیں معرفت پر۔ جس قدر معرفت بڑی ہوتی ہے اسی قدر خدا تعالیٰ کا خوف اور خشیت دل پر مستولی ہوتی ہے،
اور سب سے بڑھ کر معرفت انبیاء علیہ السلام ہی کی ہوتی ہے، اس لیے ان کی ہر بات اور ہر ادا میں بشریت کا رنگ جدا نظر آتا ہے اور تائیدات الہیہ الگ نظر آتی ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ خدا تعالیٰ نشان دکھاتا ہے جب چاہتا ہے، وہ دنیا کو قیامت بنانا نہیں چاہتا۔ اگر وہ ایسا کھلا ہوا ہو کہ جیسے سورج، تو پھر ایمان کیا رہا اور اس کا ثواب کیا؟ ایسی صورت میں کون بدبخت ہوگا جو انکار کرے گا؟ نشان بین ہوتے ہیں مگر ان کو باریک بھی دیکھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں، اور یہ دقت نظر اور معرفت سعادت کی وجہ سے عطا ہوتی ہے اور تقوی سے ملتی ہے۔ شکی اور فاسق اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ ایمان اس وقت تک ایمان ہے جب تک اس میں کوئی پہلو اخفاء کا بھی ہو، لیکن جب بالکل پردہ پر انداز ہو تو وہ ایمان نہیں رہتا۔ اگر مٹھی بند ہو اور کوئی بتا دے کہ اس میں یہ ہے تو اس کی فراست قابل تعریف ہو سکتی ہے، لیکن جب مٹھی کھول کر دکھا دی اور پھر کسی نے کہا کہ میں بتا دیتا ہوں تو کیا ہوا؟ یا پہلی رات کا چاند اگر کوئی دیکھ کر بتائے تو البتہ اس کی تیز نظر کہیں گے، لیکن جب 14ویں کا چاند ہو گیا اس وقت کوئی کہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا وہ چڑھا ہوا ہے تو لوگ اس کو پاگل کہیں گے۔ غرض معجزات وہی ہوتے ہیں جس کے نظیر لانے پر دوسرے عاجز ہوں۔ انسان کا یہ کام نہیں کہ وہ ان کی حد بندی کرے کہ ایسا ہونا چاہیے یا ویسا ہونا چاہیے۔ اس میں ضرور ہے کہ بعض پہلو اخفاء کے ہوں، کیونکہ نشانات کے ظاہر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی غرض یہ ہوتی ہے کہ ایمان بڑھے اور اس میں ایک عرفانی رنگ پیدا ہو جس میں ذوق ملا ہوا ہو، لیکن جب ایسی کھلی بات ہوگی تو اس میں ایمانی رنگ ہی نہیں آ سکتا، چاہے جائے کہ عرفانی اور ذوقی رنگ ہو۔ پس اختراعی نشانات سے اس لیے منع کیا جاتا ہے اور روکا جاتا ہے کہ اس میں پہلی رنگ سوء ادبی کی پیدا ہو جاتی ہے جو ایمان کی جڑ کاٹ ڈالتی ہے۔ نشانات کس سے صادر ہوتے ہیں؟ اس اہم سوال کے جواب حضرت حجت اللہ علیہ السلام نے ایک بار اپنی ایک مختصر سی تقریر میں دیا۔ چنانچہ فرمایا نشانات کس سے صادر ہوتے ہیں؟ جس کے اعمال بجائے خود خوارے کے درجے تک پہنچ جائیں۔ مثلا ایک شخص خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، وہ ایسی وفاداری کرے کہ اس کی وفا خارق عادت ہو جاوے، اس کی محبت، اس کی عبادت خارق عادت ہو۔ ہر شخص ایثار کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے، لیکن اس کا ایثار خارق عادت ہو۔ غرض اس کے اخلاق، عبادت اور سب تعلقات جو خدا کے ساتھ رکھتا ہے اپنے اندر ایک خارق عادت نمونہ پیدا کریں، تو چونکہ خارق عادت کا جواب خارق عادت ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر نشانات ظاہر کرنے لگتا ہے۔ پر جو چاہتا ہے کہ اس سے نشانات کو صدور ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو اس درجہ تک پہنچائے کہ ان میں خارق عادت نتائج کے جذب کی قوت پیدا ہونے لگے۔ انبیاء علیہ السلام میں یہی ایک نرالی بات ہوتی ہے، اور ان کا تعلق اندرونی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا شدید ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کا ہرگز نہیں ہوتا۔ ان کی عبودیت ایسا رشتہ دکھاتی ہے کہ کسی اور کی عبودیت نہیں دکھا سکتی۔ پس اس کے مقابلہ میں ربوبیت اپنی تجلی اور اظہار بھی اسی حیثیت اور رنگ کا کرتی ہے۔ عبودیت کی مثال عورت کی سی ہوتی ہے کہ جیسے وہ حیا شرم کے ساتھ رہتی ہے اور مرد بیانے جاتا ہے تو وہ اعلانیہ جاتا ہے، اسی طرح پر عبودیت پردہ اخفاء میں ہوتی ہے، لیکن الوہیت جب اپنی تجلی کرتی ہے تو پھر وہ ایک بین امر ہو جاتا ہے۔ اور ان تعلقات کا جو ایک سچے مومن اور عبد اور اس کے رب میں ہوتے ہیں خارق عادت نشانات کے ذریعے ظہور ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا یہی راز ہے، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ کل انبیاء علیہ السلام سے بڑے ہوئے تھے، اس لیے آپ کے معجزات بھی سب سے بڑے ہوئے ہیں۔ 28 مارچ 1903 حضرت اقدس نے بچپن کی عمر کا ذکر کیا اور فرمایا انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ رفتہ رفتہ ترقی کرتا ہے۔ بچوں میں عادت ہوتی ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں، آپس میں گالی گلوچ ہوتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر لڑتے جھگڑتے ہیں۔ جو عمر میں وہ ترقی کرتے جاتے ہیں عقل اور فہم میں بھی ترقی ہوتی جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ انسان تزکیہ نفس کی طرف آتا ہے۔ انسان کی بچپن کی حالت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ گائے بیل وغیرہ جانوروں ہی کی طرح انسان بھی پیدا ہوتا ہے۔ صرف انسان کی فطرت میں ایک نیک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بدی کو چھوڑ کر نیکی کو اختیار کرتا ہے، اور یہ صفت انسان میں ہی ہوتی ہے، کیونکہ بہائم میں تعلیم کا مادہ نہیں ہوتا۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک قصہ نظم میں لکھا ہے کہ ایک گدھے کو
ایک بیوقوف تعلیم دیتا تھا اور اس پر شب و روز محنت کرتا. ایک حکیم نے اسے کہا کہ اے بیوقوف تو یہ کیا کرتا ہے اور کیوں اپنا وقت اور مغز بے فائدہ کماتا ہے؟ یعنی گدھا تو انسان نہ ہوگا تو بھی کہیں گدھا نہ بن جاوے. در حقیقت انسان میں کوئی ایسی الگ شے نہیں ہے جو کہ اور جانوروں میں نہ ہو. عموماً سب صفات درجہ وار تمام مخلوق میں پائے جاتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق میں ترقی کرتا ہے اور حیوان نہیں کرتا. دیکھو ارن کا تیل اور کھانڈ کیسے غلیظ ہوتے ہیں، لیکن جب خوب صاف کیا جاوے تو مصفا ہو کر خوشنما ہو جاتے ہیں. یہی حال اخلاق اور صفات کا ہے. اصل میں صفات کل نیک ہوتے ہیں، جب ان کو بے موقع اور ناجائز طور پر استعمال کیا جاوے تو وہ برے ہو جاتے ہیں اور ان کو گندہ کر دیا جاتا ہے. لیکن جب انہی صفات کو افراط تفریط سے بچا کر محل اور موقع پر استعمال کیا جاوے تو ثواب کا موجب ہو جاتے ہیں. قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا من شر حاسد اذا حسد، سورہ فلق آیت 6، اور دوسری جگہ سابقون الاولون. اب سبقت لے جانا بھی تو ایک قسم کا حسد ہی ہے. سبقت لے جانے والا کب چاہتا ہے کہ اس سے اور کوئی بڑھ جاوے؟ یہ صفت بچپن ہی سے انسان میں پائی جاتی ہے. اگر بچوں کو آگے بڑھنے کی خواہش نہ ہو تو وہ محنت نہیں کرتے اور کوشش کرنے والے کی استعداد بڑھ جاتی ہے. سابقون گویا حاسد ہی ہوتے ہیں، لیکن اس جگہ حسد کا مادہ مصفا ہو کر سابق ہو جاتا ہے. اسی طرح حاسد ہی بہشت میں سبقت لے جاویں گے. اسی طرح سے غضب اگر موقع اور محل پر استعمال کیا جاوے تو وہ ایک صفت محمودہ ہے. وہ انسان ہی کیا ہے جسے مستورات کی عصمت کی محافظت کے لیے بھی غضب نہ پیدا ہوتا ہو. حضرت عمر میں غضب اور غصہ بہت تھا. مسلمان ہونے کے بعد کسی نے آپ سے پوچھا کہ اب وہ غضب اور غصہ کہاں گیا؟ فرمایا کہ غضب تو اسی طرح میرے میں ہے، لیکن آگے بے محل اور بے موقع اور ظلم کے رنگ میں تھا، اور اب محل اور موقع پر استعمال ہوتا ہے، اب انصاف کے رنگ میں ہے. صفات بدلتے نہیں ہیں، ہاں ان میں اعتدال آ جاتا ہے. اسی طرح گلہ کرنا ناجائز ہے، لیکن استاد یا ماں باپ اگر گلہ کریں تو وہ قابل مذمت نہیں، کیونکہ مرشد استاد یا باپ اگر گلہ کرتے ہیں تو وہ اس کی ترقی کے لیے گلہ کرتے ہیں اور اس کے عیوب کو اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ عبرت ہو اور اس کے اعمال میں اصلاح ہو. ایسے ہی چوری بھی ایک بری صفت ہے، لیکن اگر اپنے دوستوں کی چیز بلا اجازت استعمال کر لی جاوے تو معیوب نہیں بشرطے کے دوستوں. فرمایا دو شخصوں میں باہمی دوستی کمال درجے کی تھی اور ایک دوسرے کا محسن تھا. اتفاقاً ایک شخص سفر پر گیا، دوسرا اس کے بعد اس کے گھر میں آیا اور اس کے کنیز سے دریافت کیا کہ میرا دوست کہاں ہے. اس نے کہا کہ سفر کو گیا ہے. پھر اس نے پوچھا کہ اس کے روپے والے صندوق کی چابی تیرے پاس ہے؟ کنیز نے کہا کہ میرے پاس ہے. اس نے کنیز سے وہ صندوق منگوا کر چابی دی اور خود کھول کر کچھ روپے اس میں سے لے گیا. جب صاحب خانہ سفر سے واپس آیا تو کنیز نے کہا کہ آپ کا دوست گھر میں آیا تھا. یہ سن کر صاحب خانہ کا رنگ زرد ہو گیا اور اس نے پوچھا کہ کیا کہتا تھا؟ کنیز نے کہا کہ اس نے مجھ سے صندوق اور چابی منگوا کر خود آپ کا روپے والا صندوق کھولا اور اس میں سے روپیہ نکال کر لے گیا. پھر تو وہ صاحب خانہ اس کنیز پر اس قدر خوش ہوا کہ بہت ہی پھولا اور صرف اس سلے میں کہ اس نے اس کے دوست کا کہا مان لیا، اس کو ناراض نہیں کیا. اس کنیز کو اس نے آزاد کر دیا اور کہا کہ اس نیک کام کے اجر میں جو کہ تجھ سے ہوا ہے میں آج ہی تجھ کو آزاد کرتا ہوں. غرض جس قدر یہ جرائم ہیں جن کی نوائی کی شریعت میں تاکید ہے، مثلا گلہ نہ کرو، چوری نہ کرو وغیرہ وغیرہ، یہ سب صفات بد استعمال کی وجہ سے خراب ہو گئے ہیں، ورنہ حقیقتاً ان کا موقع اور مال پر استعمال درست اور انسان کی فطرت کے مطابق ہے. عفو ایک موقع پر تو قابل استعمال ہوتا ہے اور بعض موقع پر قابل ترک، کیونکہ اگر کسی مجرم کو بار بار عفو بھی کر دیا جاوے تو وہ اور زیادہ بے باک ہو کر جرم کرے گا. ایسے موقع پر اسے انتقام لینا ہی عفو ہوتا ہے. انجیل کی تعلیم میں جو کہ بعض جگہ زیادہ نرمی کی ہدایت ہے، اس کا بھی یہی مقصود ہوگا، کیونکہ وہ تو صرف یہود کے لیے ہے جو سخت سرکش اور ظالم تباہ لوگ تھے. اس مسئلہ کو آج کل لوگوں نے خوب سمجھ لیا ہے. برہمو لوگوں نے بھی اس پر اعتراض کیے ہیں. میں نے ایک برہمو کی کتاب میں دیکھا، وہ لکھتا ہے کہ تمام عمر مار ہی کھاتے جانا اور ہمیشہ تماچے کھانا، بلکہ ایک گال زخمی کرا کر دوسری گال بھی پھیر دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دوم انسان اس پر عمل کب کر سکتا ہے؟ اور نہ کسی سے آج تک اس طرح کے اب پر عمل ہو سکا. انجیل کے اس تعلیم کے متبع عیسائی لوگ کبھی بھی اس مسئلے پر عمل نہ کر سکے. آج کسی عیسائی کو ایک بات کہو
جو کہ اس کی مرضی کے برخلاف ہو، پھر دیکھو وہ کتنی سناتا ہے اور عدالت کی طرف دوڑتا ہے کہ نہیں۔ بعض نادان عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کی اس تعلیم سے یہ مقصود ہے کہ مار اور تماچا کھا کر عرضی ڈال دو اور عدالت سے چارہ جوئی کرو، لیکن اتنا نہیں سوچتے کہ اگر کسی نے ایک عیسائی کو تماچا مار کر اس کے دانت نکال دیے، پھر اس نے حسب حکم شریعت دوسری گال آگے کی اور اس نے ادھر کے بھی دانت نکال دیے، کیونکہ دشمن کا تماچا کوئی پیار کا تماچا تو نہ ہوگا، وہ تو تمام قوت سے تماچا مارے گا، اور جب دونوں طرف کے دانت نکل گئے تو پھر عدالت میں جانے سے وہ دانت کیا واپس لگ جائیں گے؟ اگر مجرم کو سزا بھی ہو گئی تو اس کو کیا ملے گا، جو ساری عمر کے لیے ایک نعمت سے محروم ہو کر عمدہ کھانے پینے اور بولنے کی لذات سے جاتا رہا؟ ایسے ہی اگر ایک بدکار کسی عیسائی کی عورت پر ناجائز حملہ کرنا چاہے تو وہ عیسائی اس وقت تو اس کا مزاحم نہ ہو، مگر بعد میں عدالت کے ذریعے چارہ جوئی کرے اور گواہ اور ثبوت دیتا پھرے۔ یہ عجیب تعلیم ہے۔